بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اگر جادو کروانے والا گھر میں ہو تو اس کا کیا علاج ہے۔ بعض لوگ جب علاج کروانے کے لیے آتے ہیں تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جس نے جادو کیا وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے، تو ہم اس سے کیسے بچیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اس بہانے سے لوگ پوچھتے ہیں تاکہ معالج بتا دے کہ جادو کس نے کیا ہے۔ جب ایک معالج بتا دیتا ہے کہ آپ کے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے تو اس کے بعد پھر اختلافات، لڑائی جھگڑے، فساد اور قتل و غارت تک ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی کسی معالج سے یہ نہ پوچھیں کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے، آپ اپنا علاج کروائیں، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات میں ہوتا ہے کہ دو لوگوں کی، میاں بیوی کی یا بہن بھائی کی یا دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی کروائے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ سیکھتے تھے جادو، وہ علم کہ جو میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلواتا تھا، لڑائی اور جھگڑا ڈلواتا تھا۔ محدثین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے اسی طرح بہن بھائی کے درمیان بھی۔ اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگائے بیٹھا ہے، رات کو اس کے چیلے، اس کے ماننے والے جاتے ہیں، جنات کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا، وہ کہتا ہے کہ اچھا کیا، پھر دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، وہ اپنے تخت پر، اپنی نشست پر بیٹھا رہتا ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروایا ہے، لڑائی اور جھگڑا کروایا ہے، تو وہ بڑی خوشی سے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے۔ تو اگر گھر میں بھی موجود ہے جادو کرنے والا تو آپ نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں۔ تو اگر گھر میں وہ موجود رہتے ہوئے بھی آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ کے سامنے آئے، اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ فلاں بندہ میرے اوپر جادو کرنے والا ہے تو اسی وقت پڑھیں جب آپ کے سامنے آئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اور اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، حفاظتی پڑھائی کرتے ہیں، تو بے شک آپ کے گھر میں موجود ہے جادو کرنے والا، آپ کے اوپر وہ نقصان نہیں کر سکتا۔ اور بعض لوگ صرف بدگمانی اپنے دل میں لاتے ہیں کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کیا۔ اگر گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو فوراً ذہن میں یہ آئے گا کہ اس نے یہ میری چیز اٹھائی ہے۔ تو اکثر شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے، بدگمانی بھی ایک گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ ایک گناہ ہے۔ تو بدگمانی سے آپ نے بچنا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آیا کہ میرے اوپر جادو کروانے والا فلاں ہے اور وہ ہمارے اپنے عزیز ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں جس نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شیطان بندے کو طرح طرح سے ورگلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو آپ نے شیاطین کی چالوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ کیسے کیسے ہمیں گناہ کی طرف لے کے آتا ہے اور کیسے کیسے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی ہر شخص کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ خواب میں آئے گا اپنے کسی قریبی کی شکل میں اور بتائے گا کہ آپ کے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ فلاں نے جادو کیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بدگمانی سے بچنا ہے۔ اگر خواب میں بھی آپ کی کوئی رہنمائی ہوتی ہے تو آپ کسی ایسے اچھے معالج سے اس کی تعبیر پوچھیں۔ تو بعض اوقات تعبیر بھی جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے تعبیر لگاتے ہیں اور وہ تعبیر اس طرح ہو جاتی ہے، پھر ہم خود اسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بدگمانی سے بچیں کیونکہ بدگمانی ایک گناہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی موجود ہے جادو کرنے والا، آپ اذکار کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر قسم کے شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔